جیسے آنکھ اور کان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آنکھ کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، کان کا بھی ذکر ہے، البتہ اتنا ہے کہ آنکھ کے لیے الفاظ زیادہ ہیں۔ آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، اسی طریقے سے آنکھ کو عربی میں بصر کہتے ہیں، اسی طریقے سے آنکھ کو عربی میں طرف کہتے ہیں۔ عین کی جمع عیون آتی ہے اور بصر کی جمع ابصار آتی ہے۔ تو سورہ اسراء میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو یہاں پہ بصر کا لفظ آیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو یہاں پر بصر اور ابصار دونوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں بنائی ہے؟ تو یہاں پہ عینین کا ذکر آیا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یہاں لفظ عین واحد آیا ہے۔ پیر اور ڈھکنے کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک میں؟ اس کا ذکر آیت وضو کے اندر ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہاں پیر کا بھی ذکر ہے اور ٹخنوں کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک دعا کی تعلیم دی گئی ہے، سورہ بقرہ میں یہ دعا موجود ہے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو یہاں پہ اقدام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان چلتا ہے تو پیروں کے جو نشان بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں آثار۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے انوار القرآن ٹرانسمیشن پر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اس ٹرانسمیشن پر قرآن کے متعلق کچھ نکات، کچھ اہم سوال و جوابات پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اس بار بہت ہی اچھے ٹاپک پر قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو نہایت خوشی ہوگی۔ آئیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قرآن پاک میں جب قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو جہاں کئی ایک سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک میں اعضائے بدن انسانی یعنی انسان کے بدن کے اعضاء کیا قرآن پاک میں الگ الگ شمار کیے گئے ہیں؟ انسانوں کا ذکر تو ملتا ہے، جانوروں کا بھی ذکر ملتا ہے، انسان کے بدن کے اعضاء کیا الگ الگ یہ قرآن پاک میں آئے ہیں؟ اس کے بارے میں سوالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائے کہ جیسے ہمارا سر ہے، کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اعضائے انسانی کا قرآن کریم میں ذکر ہے یا نہیں ہے، اور ذکر ہے تو کیا علیحدہ علیحدہ اعضاء کا ذکر ہے، تفصیلی ذکر ہے یا پھر اجمالی ذکر ہے؟ قرآن کریم میں انسان کا ذکر اجمالاً بھی ہے اور تفصیلاً بھی ہے۔ اجمالی طور پہ تو قرآن کریم میں انسان کا ذکر آیا ہے، انسان کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں لفظ انسان ہے، لفظ بشر ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے رجل بولا جاتا ہے، عورت بولا جاتا ہے، جسم کے لیے بدن بولا جاتا ہے، جسد بولا جاتا ہے یا بدن بولا جاتا ہے، ایسے کلمات قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ علیحدہ علیحدہ اعضائے بدن انسانی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر ہم شروعات کریں تو آپ ہی کے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا سر کا ذکر موجود ہے؟ یقیناً قرآن کریم میں سر کا ذکر موجود ہے، اور سورہ مائدہ میں جہاں آیت وضو ہے اس آیت وضو میں اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم وضو کر لو۔ اب اس وضو کی تفصیل بیان کی کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو، اور اس کی مقدار متعین کر دی الی المرافق، کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے۔ پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔
پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو، ٹخنوں تک دھلو۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں صرف سر ہی کا نہیں بلکہ کئی اعضاء کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ چہرے کا ذکر آ گیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہروں کو دھو۔ اس کے بعد سر کا آپ نے پوچھا تھا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر آیا کہ ہاتھوں کو دھو۔ پھر اسی سے متصل یہ بھی فرمایا کہ اپنے کہنیوں کو دھلو، مرافق، وہاں پہ وہ لفظ آ گیا۔ پھر پیروں کا ذکر آیا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور کعبین کہہ کے ٹخنوں کا ذکر کیا۔ تو اس طرح سر سے لے کر کے پیر تک کے کئی اہم اعضاء کا اس ایک آیت کے اندر ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی آپ نے 5 اعضاء کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں کہاں موجود ہے آپ نے پیش کیا، ماشاء اللہ۔ تو پیشانی کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ قرآن کریم میں پیشانی کا بھی ذکر ہے، اور پیشانی کو عربی میں ناسیہ کہتے ہیں۔ تو ناسیہ کا لفظ بھی آیا ہے اور نواسی کا لفظ بھی آیا ہے۔ سورہ علق، جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ علق، اس کے آخری آیات میں ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، کہ اگر وہ باز نہیں آتا ہے اپنی حرکت سے، کافر کا ذکر ہے کہ اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا ہے تو ہم اس کی پیشانی پہ ماریں گے، اس کی پیشانی کو پکڑ کے ذلیل کریں گے۔ پھر اسی کے فوراً بعد فرمایا ناصیۃ کاذبہ، جھوٹ بولنے والی پیشانی۔ تو یہاں پہ لفظ ناسیہ واحد آیا ہے، اور اس کے علاوہ ناسیہ کی جو جمع نواسی ہے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ قیامت کے دن مجرم اپنی نشانیوں اور اپنی علامتوں کی بنیاد پہ پہچان لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو ان کے پیشانیوں کے بل پکڑ کر، پیروں کے بل پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ یؤخذ بالنواصی، نواسی کا معنی پیشانیاں، والاقدام، اور پیروں کے بل انہیں گھسیٹا جائے گا اور پکڑا جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ جیسے آنکھ اور کان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آنکھ کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، کان کا بھی ذکر ہے، البتہ اتنا ہے کہ آنکھ کے لیے الفاظ زیادہ ہیں۔ آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، اسی طریقے سے آنکھ کو عربی میں بصر کہتے ہیں، اسی طریقے سے آنکھ کو عربی میں طرف کہتے ہیں۔ عین کی جمع عیون آتی ہے اور بصر کی جمع ابصار آتی ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ الفاظ ہمیں ان معنی میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بصر کے حوالے سے دیکھنا چاہیں کہ بصر کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہاں ہے، تو سورہ اسراء میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بصر یعنی نگاہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، والفؤاد اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پہ بصر کا لفظ آیا ہے، اس بصر کی جمع ابصار ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ابتدائی آیات ہی میں ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پہ مہر کر دی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ غشاوہ یعنی پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بصر اور ابصار دونوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اس کے آگے دیکھ لیجئے عین کا ذکر ہے۔ عین کا معنی ہوتا ہے آنکھ۔ تو آنکھ چونکہ عام طور پہ ہر انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہے، اسی بنیاد پہ قرآن کریم میں آنکھوں کے باب میں تثنیہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں بنائی ہے؟ تو یہاں پہ عینین کا ذکر آیا ہے۔ آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ عین کا ذکر قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے آیت قصاص بیان فرمائی کہ اگر کوئی جسم انسانی میں کسی عضو کو نقصان پہنچا دے تو جس کا نقصان ہوا ہے وہ اپنا انتقام لے سکتا ہے اور اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اس میں کئی اعضاء کا ذکر ہے، جس میں آنکھ کا ذکر ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے ان لوگوں پہ یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ جان کا بدلہ جان سے ہوگا اور آنکھ کو نقصان پہنچانے کا بدلہ آنکھ کو نقصان پہنچا کر لیا جائے گا۔ یہاں لفظ عین واحد آیا ہے، اور چونکہ عام طور پہ آنکھیں 2 ہوتی ہے انسان میں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتوں کا شمار کرایا تو وہاں 2 آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بلد کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
علم نجعل لہ عینین و لسانا و شفتین، کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہ بنائی، کہ ہم نے انسان کو ایک زبان نہ دی، کہ ہم نے انسان کو دو ہونٹ نہ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں، دو آنکھوں کا ذکر کیا تاکہ نعمتوں کا کامل طور پہ اظہار ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ایک ساتھ ناک اور دانت کا بھی ذکر ارشاد فرما دے کہاں ہے؟ جی، ناک اور دانت کا ذکر، ناک اور دانت کا ذکر اسی آیت کے اندر ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، کہ جس آیت کو ہم آیت قصاص کہتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ہم نے ان کے لیے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جان کا بدلہ جان سے ہوگا، آنکھ کا بدلہ آنکھ سے ہوگا، ناک کا بدلہ ناک سے ہوگا، کان کا بدلہ کان سے ہوگا، دانت کا بدلہ دانت سے ہوگا۔ تو یہاں پر اسے ایک آیت کے اندر گویا کہ کئی سوالات کے جوابات مل جائیں گے، کئی اعضائے بدنی، کئی اعضاء کا ذکر مل جائے گا، جی، کہ سب سے پہلے تو فرمایا آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، یہاں پہ آنکھ کا ذکر ہو گیا۔ والأذن بالأذن، اذن کا معنی کان ہوتا ہے، کان کا بدلہ کان سے ہے، کوئی کسی کا کان کاٹ دے تو بدلے میں وہ اس کا کان کاٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے والأنف بالأنف، کوئی کسی کی ناک کاٹ دے تو بدلے میں وہ ناک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ والسن بالسن، اور اگر کوئی کسی کے دانت اکھاڑ دے تو بدلے میں وہ اپنے دانت کے بدلے میں جو ہے دوسرے کے دانت لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے چہرے سے متعلق جتنے بھی اعضاء ہیں تقریباً ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ان چہروں کے ذکر میں جو ہے ہونٹ بھی آتا ہے، جی اس کے بارے میں ہونٹ اور زبان، جی، اس کے بارے میں ہونٹ اور زبان کا ذکر جو ہے سورہ بلد کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے علم نجعل لہ عینین و لسانا و شفتین، کہ ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہ بنائی، پھر اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ایک زبان بنائی، پھر فرمایا دو ہونٹ بنائے۔ یہاں پر دیکھیے ترتیب دیکھیے کہ آنکھیں دو تاکہ ہم اچھی طرح کسی چیز کو دیکھ سکیں، اور ہونٹ جو ہے دو ہوتے ہیں، اوپر نیچے کھلتے ہیں، اور زبان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے دو زبانیں بنائی ہیں، بلکہ زبان کو اللہ نے ایک ہی بنایا ہے تاکہ ہمیشہ ایک بات کہی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ بے شک، بے شک۔ تو یہاں پر جو ہے ان اعضاء کا ذکر ہے جس کا آپ نے سوال کیا ہے۔ جی، تو پھر اب ہم آتے ہیں ہاتھ کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ہے، اس کے بعد انگلیاں ہیں، اس کا قرآن پاک میں ذکر ارشاد فرما ہے۔ جی، ہاتھ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہاتھ کو عربی میں ید کہتے ہیں، ید کی جمع جو ہے ایدی آتی ہے، اس کا تثنیہ یدانی آئے گا، اور ید واحد آتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ سارے الفاظ ملتے ہیں کہ ایدی جو جمع ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے۔ آیت وضو کے اندر بھی ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو۔ اسی طریقے سے جو چوری کی سزا کا ذکر ہے، سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہاں پر بھی یدین کا ذکر آیا ہے، ید۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ تم خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اس کے حوالے سے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سورہ فتح میں جو ہے بیعت کا ذکر ہے کہ مسلمان یا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پہ بیعت کرتے ہیں، تو اس بیعت کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ کے دست حق پرست پہ بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے دست حق پرست پہ بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست کرم ہے، اللہ کا دست قدرت ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں ید کا ذکر ہے، ایدی کا ذکر آیا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ بازو ہے، جس کا بھی ارشاد فرمائے۔ بازو کا مطلب تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مونڈھا ہے وہاں سے لے کر کے یہ جو درمیان کا گٹا ہوتا ہے جس کو ہم کوہنی کہتے ہیں، وہاں تک کے حصے کو عضد کہا جاتا ہے عربی میں، اور مطلقاً جناح کا لفظ بھی بازو کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ پرندے وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں دونوں ہی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورہ قصص کے اندر ہے سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ اے موسیٰ ہم تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے سے
ہم تمہاری قوت کو مضبوط کر دیں گے۔ تو شدہ عضدہ کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم قوت کو بڑھا دیں گے، طاقت بہم پہنچائیں گے، لیکن اس میں جو لفظ عضد آیا ہے وہ اسی بازو ہی کے لیے آتا ہے کہ ہم آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، وہ آپ کو قوت بہم پہنچائے گا، وہ آپ کی طاقت کا سبب بنے گا۔ تو عضد کا لفظ آیا ہے۔ دوسرے بازو کا لفظ آتا ہے مطلقاً، تو اس کا معنی جو ہے فروتنی وغیرہ کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ چنانچہ اولاد کو حکم ہے، بچوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، تو اس احترام کی وضاحت کے طور پہ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم اپنے والدین کے لیے جو عاجزی کا بازو ہے اسے بچھا دو۔ تو یہ جو بازو کا لفظ ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے احترام سے پیش آؤ۔ جی تو اس طریقے سے قرآن کریم میں ہاتھ سے متعلق 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو مطلقاً ید ہے، دوسرے عضد ہے، پھر تیسرے بازو ہے، اور مرفق کا بھی ذکر ہے جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا۔ جی پیر اور ڈھکنے کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک میں؟ اس کا ذکر آیت وضو کے اندر ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پیر کے لیے عربی کیا آتی ہے۔ تو پیر کے عربی رجل آتی ہے، اس کی جمع ارجل ہے، یہ لفظ قرآن شریف میں آیا ہے۔ ایسے ہی پیر کے لیے ہم قدم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو قدم کا لفظ بھی آیا ہے، اقدام کا لفظ بھی آیا ہے، اور چلنے کے بعد جو نشانات بنتے ہیں اس کو آثار کہتے ہیں۔ ہر 2 قدم کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوتن کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ہی الفاظ قرآن میں مل جاتے ہیں۔ پیر کا ذکر کہاں ہے؟ اس آیت وضو میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہاں پیر کا بھی ذکر ہے اور ٹخنوں کا بھی ذکر ہے۔ قدم کا ذکر کہاں ہے؟ تو سورہ نحل کے اندر ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تم اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم ٹھہرنے کے بعد، جمنے کے بعد ڈگمگا جائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک دعا کی تعلیم دی گئی ہے، سورہ بقرہ میں یہ دعا موجود ہے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ربنا کہ پروردگار افرغ علینا صبراً، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ تو یہاں پہ اقدام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان چلتا ہے تو پیروں کے جو نشان بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں آثار کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم انسان کو زندہ بھی رکھتے ہیں، ہم انسان کو موت بھی دیتے ہیں، اور جو اس نے پہلے کیا اور جو بعد میں کر رہا ہے سب کو ہم اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو ما قدموا وآثارہم، آثار کا معنی وہی نشان قدم ہوتا ہے۔ جی تو اس طریقے سے قرآن کریم میں پیر اور پیر سے متعلق کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ پہلو کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ پہلو کا مطلب یہی بازو کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں جنب کہتے ہیں۔ جی تو اس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے۔ ایک تو نیک بندوں کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کے بھی عبادت کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی عبادت کرتے ہیں، پہلو کے بل لیٹ کے بھی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کا جہاں ذکر آیا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا، تو فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو ان کو داغا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، تو جبہتن کا معنی پیشانی ہوتا ہے، تو جباہہم ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم جنب کا معنی پہلو ہوتا ہے، پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم ظہر کا معنی پیٹھ ہوتا ہے، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو پیشانی سامنے کا حصہ، اور اس کے بعد دایاں حصہ جنب اور جنوب ہو گیا، پیٹھ کا حصہ، پیچھے کا حصہ جسے پیٹھ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر طرح سے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور 3 طرف کے اعضاء کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا تاکہ اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ وہ ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں جو ہے پشت کا ذکر ارشاد فرمایا کہاں ہے؟ جی اسی آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے تو اس میں لفظ زہر جو آیا ہے، جی زہر کا معنی پیٹھ ہوتا ہے، اسی کی جمع ظہور ہے۔ جی
اور اس کے علاوہ پیٹھ سے متعلق کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہے، جن میں سے پیٹھ کی ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، پیٹھ میں ایک ہڈی ہوتی ہے اس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، تو قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، اس کو صلب کہتے ہیں عربی میں، اور اس کی جمع اصلاب آتی ہے، دونوں قرآن کے اندر ہے کہ انسان کا جو خاص مادہ ہوتا ہے اس کے خروج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، یہ صلب سے ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے نکلتا ہے، اور تریبتن کا معنی ہوتا ہے عورت کے سینے کی ہڈی، تو فرمایا کہ یہ جو مادہ ہے یہ مادہ خارج ہوتا ہے مرد کی پشت کے پاس سے، ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے، اور عورت کے سینے کی ہڈیوں کے پاس سے، تو اس طریقے سے جو ہے دو اعضاء کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، آج آپ نے سنا کہ انسانی بدن کے اعضاء قرآن پاک میں کہاں ہے، کیا ان کا الگ الگ ذکر ہے، اور قرآن پاک میں جہاں جو ہے ہر چیز کا بیان ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دا نالج از لائٹ کو آپ جو ہے اس پہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس پر آپ بنے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی بہت سی قرآن کے متعلق باتیں جانیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے موضوع میں اگلے ٹرانسمیشن میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔